الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین گرامی اور سامعات گرامی قدر، ہم قرآن عظیم کے مضامین کی دہرائی میں گزشتہ روز پہنچے تھے 22ویں پارے کی سورہ سبا جو مکیہ ہے اس کے مضامین کے ابتدائی کلمات پر۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں بڑا فضل دیا اور پہاڑ ان کی طرف رجوع کرتے، تسبیح کرتے ہوئے، اور پرندے اور لوہا حضرت داؤد علیہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے نرم کر دیا گیا۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور وہ اس لوہے سے وسیع زرعیں بناتے۔ یہ جو جنگ میں ڈھال کے طور پہ لوہے کی آڑ لی جاتی ہے اس کو زرہ کہتے ہیں، اور وہ ایک لحاظ سے وہ زرے بناتے۔ یہ ان کا فن تھا اور ان کو اس پر قدرت حاصل تھی، اور پہاڑ ان کی طرف فرمایا کہ رجوع کرتے، تسبیح کرتے ہوئے، اور جو پرند ہیں وہ سب ان کی اتباع میں ہوتے۔ اور کہا کہ نیک کاموں کو رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپنے فضل و احسان سے سلیمان کے بس میں بھی کر دیں صبح کی منزلیں اور شام کی منزلیں 1 مہینے کی مسافت کی، یعنی جتنی دیر میں بندہ 1 مہینہ چل کر جاتا ہے اتنے کو فوری طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام علی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام طے فرما لیتے۔ اور پھر فرمایا کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، یعنی ان کے سامنے جب حضرت سلیمان علی نبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پگھلا ہوا عطا کیا اور اس کے چشمے بہائے، یا چشمہ بہایا سنگولر کے طور پہ، اور جنات کو قابو میں کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ وہ ان سے اشیاء بناتے، ان کے جو طبیعت ہوتی اس کے مطابق اور اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جائے تو وہ بھڑکتی آگ کا ایندھن ہے۔ گویا رب تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کر کے پھر قاری قرآن کو اور جمیع انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے دلیل قائم کی، اور فرمایا کہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے وضو کے برابر لگن اور لنگر دار دیگیں۔ یہ جنات اس تانبے سے یہ ساری چیزیں بناتے، اونچے محل، لگن، بڑی دیگیں، تصویریں، جس طرح سے وہ ہدایات ارشاد فرماتے جنات اس کی تعمیل کرتے۔ اور یہ نعمت اس کا ذکر کیا اور کہا کہ داؤد والو، اے داؤد علیہ السلام، اے داؤد والو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے آپ کی ذات کا ذکر فرمایا کہ شکر کرو رب تعالیٰ کا ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور فرمایا کہ میرے بندوں میں کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اور پھر سلیمان علیہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن عظیم نے ان کی وفات کا، ان کی وصال کا واقعہ بیان کیا، اور اس توہم کو اور اس وہم کو اور اس بے لگتی بات کو اور بے سند بات کی تردید ان آیات کے ذریعہ جنات کے حوالے سے کی کہ لوگوں میں ہر دور میں یہ مشہور رہا ہے کہ جنات کا علم زیادہ ہے یا وہ غیب کی خبروں تک ان کو پہنچ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مشقت میں پڑے رہے، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے عصا کی ٹیک کے ساتھ وہ محراب میں قیام فرماتے اور رب تعالیٰ کا ذکر کرتے اور تسبیحات کرتے اور نماز قائم کرتے۔ تو آپ وہاں موجود رہے اور جنات کو پتہ نہ چلا کہ آپ کا وصال مبارک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ان کے حضرت سلیمان علیہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عصا مبارک کو دیمک نے کھایا،
اور دیمک کے کھا جانے کی وجہ سے عصا کا ختم ہو جانا، اس کو ٹوٹ پھوٹ ہو جانا، اس کا باریک ذرے ہو جانا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علی نبی الکریم علیہ السلام کے جسد اقدس کا زمین پر آ جانا، یعنی اس ٹیک کا ختم ہو جانا، اس سے جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علی نبی الکریم علیہ السلام ان کا وصال مبارک ہو چکا ہے، اور کہا کہ اگر وہ غیب جانتے تو وہ مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سبا کی جو وادی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ سبا کی وادی سین اور با الف ہے، سبا کی وادی کا تذکرہ کیا کہ وہاں پہ 2 باغ دانے اور بائیں تھے، اور ان میں رب تعالیٰ کا رزق تھا اور پاکیزہ شہر تھا، اور اس میں بخشنے والے مہربان رب نے نعمتیں رکھی تھیں۔ لیکن جب اس باغ سے استفادہ کرنے والے اہل سبا نے جب نہ کی نعمت کی شکر گزاری نہ کی اور کفر کیا اور شرک کیا، تو رب تعالیٰ نے پھر سیلاب بھیجا، اور زور کا ایسے زوردار قسم کا پانی آیا، اور عذاب کے طور پہ اور آزمائش کے طور پہ ایسی فضا پیدا ہوئی کہ اس کا سارے باغوں کا جو پھل ہے وہ بدل دیا اور وہ ختم کر دیا، اور ان کی جگہ کچھ کانٹے دار جھاڑیاں اور بیریاں باقی رہ گئیں، اور یہ بدلہ تھا ان لوگوں کی ناشکری کا جنہوں نے اس نعمت کے ملنے کے باوجود ناشکری کی۔ گویا قاری قرآن کے لیے یہ لازم ہے کہ جتنے نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں، آج ایک صورتحال ہمارے قلب و ذہن میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم زیادہ کے طلبگار ہیں، اور زیادہ کی طلب میں ہم جو موجود نعمتیں ہیں ان سے منہ موڑتے یا ان سے کفر کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو احترام دیتے ہیں، اور کسی مزید نعمت کے متلاشی بھی ہوں تو اس کے لیے وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں اور ان کی بدخواہی نہیں چاہتے۔ تو یہ ان کے کفر کا بدلہ کہ ان کے لیے یہ باغ ختم کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شہروں میں ہم نے برکت رکھی تھی، سرے راہ کتنے اور شہر ہیں، اور منزلوں پر دیکھے جا سکتے ہیں سفر کے دوران کہ رات اور دن میں اگر ان میں چلیں تو کہ وہ وہاں پہ ان کی تاریخ اور ان کا سارا ماحول وہ کیا انسان کو سبق دیتا ہے۔ اور اس کے رہنے والوں کے لیے منزلیں بڑی قریب کر دی تھیں، اور وہ آسانی سے جلدی جہاں کا قصد کرتے وہاں پہنچ جاتے، لیکن انہوں نے دعا مانگ لی کہ ہمارے لیے منزلیں دور کر۔ تو پھر جب ان پر منزلیں دور ہو گئیں تو سوائے شکر والوں کے کہ ان کے اوپر صبر اڈیلا اور ان کے لیے جزائے نور و خیر رکھی، تو یہ گھاٹے کا سودا کر کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اور شیطان کا اور کوئی قابو تو نہیں ایسے لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، اور یہ انسان کی بے ایمانی اور شقاوت قلبی ہے کہ جو خود ہی اسے نقصان اور گھاٹے کا سودا اور جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کارساز سمجھتے ہیں اور ان کو شریک جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہٹ کے ان کو از خود سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکنے کا ان کو قدرت اور ان کو حق ہے، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں کے کچھ حصہ، اور نہ اللہ نے ان کے لیے کوئی مددگار رکھا ہے۔ یہ جو باطل پر اگٹھے ہوتے ہیں اور جو شرک پر اگٹھے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی عطا نہیں مانتے، اور اس میں یہاں واضح رہے کہ اللہ کریم کی عطا ماننا کہ کسی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ فضائل عطا فرماتا ہے، اسے برکتیں عطا کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر اور اس کی طرف سے بھیجی جانے والی کرم نوازی اور مہربانی سمجھ کر ماننا اور ہے، اور اس کا شریک ٹھہرا کر ماننا اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے، اور فرمایا کہ کسی کی سفارش کام نہیں دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اس کا حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے، اور وہ بڑا بلند ہے، بڑائی والا، اور روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے،
روزی کی تشریح اور تعبیر بھی ہو چکی کہ روزی صرف کھانے پینے اور دنیاوی نعمتوں اور مال و اموال کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ وہ نعمتیں جو گھر، جو اہلیہ، جو لباس، جو رشتہ دار، جو مضبوط قسم کے دیگر وہ ذرائع جو خیر کے لیے اور نور کے لیے اور برکت کے لیے ہوں، رب تعالیٰ کی طرف جو جن کی وجہ سے رہنمائی ہوتی ہو اور اس کے فضل کی تلاش ہوتی ہو، تو وہ سارے رزق میں شامل ہے۔ تو کہا کہ کون رزق دیتا ہے زمین میں اور ساری نعمتیں دیتا ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مہربانیاں فرماتا ہے، اور یہ جو مجرم ہیں ان کے کوتکوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کی خامیوں کو، ان کی خرابیوں کو، ان کی بے ایمانیوں اور رذالتوں اور ضلالتوں کو نہ پوچھ، فرمائیے کہ رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق کے راستے پر ہے اور کون حق کے راستے پر نہیں ہے۔ اور اس نے بڑا فیصلہ ارشاد فرمانا ہے، وہ فتاح ہے، علیم ہے، اور وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ اس کا کوئی شریک ہے تو وہ دکھاؤ ہمیں، اور کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ ڈر سناتے اور لوگوں کو خوشخبری سناتے، یعنی شرک والوں کو عذاب کا ڈر اور ایمان والوں کو جنتوں اور رضائے باری تعالیٰ کی خوشخبری۔ اور کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر آپ سچے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ بس وقت مقرر ہے، اور جو مقرر وقت ہے اس سے نہ لمحہ پہلے ہے نہ لمحہ بعد ہے۔ اور کافروں نے پھر کہا کہ ہم ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر اور اگلی کتابوں پر، اور جب یہ کھڑے کیے جائیں گے مجرموں کے ساتھ تو کون دیکھے گا ان کا احوال اور کیا ان کے حالات ہوں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، ان کافروں نے کہا، تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ تو یہ جو اونچا کھینچتے ہیں نا اور تکبر کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ اونچا کھینچنا اور تکبر کرنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل ہو کر اونچا کھینچنا ہے اور تکبر کرنا ہے۔ اور جو تکبر متکبر ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اور ذات باری تعالیٰ نے جن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کا مقصود لے کر اپنا رب ہونا ظاہر کیا حدیث قدسی کے مطابق، تو اس ذات باری تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مجرم لوگ ان سے ہدایت کو روک دیا ہے، آپ سے تکبر کرتے ہیں، آپ کی گستاخی، آپ کی بے ادبی اور آپ کے ساتھ زبان درازی اور دل میں آپ کے لیے میل اور جی میں آپ کے لیے کڑواہٹ رکھنا، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے یہ کڑواہٹ اور یہ جذبے رکھنا، یہ بندے کے لیے نافرمانی پر پختہ ہو جانے کا رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور آزمائش ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ انتہائی درجہ بھیانک ہے۔ اور پھر یہ لوگ کہیں گے کہ جو تکبر کرتے ہیں کہ رات دن کا فریب تھا، یہ جو کچھ ہے یہ سارا رات دن کا فریب ہے، جو ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے اونچے ہیں اور ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں اور ہمارے پاس بڑے دبدبے ہیں، اور حکم تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ اور جب ان پر عذاب آئے گا انکار والوں پر تو ان کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہم کسی شہر کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں ڈر سنانے والے نہ ہوں، اور جب بھی کہیں رسول آئے تو انہوں نے جو امیر تھے، جو سردار تھے، جن کو نعمتیں زیادہ ملی تھیں، انہوں نے ہمیشہ انکار کیا اور بولے کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں تو کل قیامت کو کے دن بھی ہم ہی کو فراخی ہوگی، اور تم لوگ جو تنگی پر ہو تمہیں قیامت کے دن بھی تنگی ہوگی، اور جنتیں اور فیصلے ہمارے لیے ہیں۔ تو کہا کہ ان کا بدلہ انتہائی بھیانک ہے، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے لیے دونا گونا صلہ ہے، یعنی بڑھا کر ان کو اللہ تعالیٰ صلہ اور کرم عطا فرماتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، کہ یہ جو بڑھا کر دینا ہے یہ
اس سے طلب اور اس پر یقین کی صورت میں دنیا میں بھی بڑھا کر دینا ہے اور آخرت میں بھی بڑھا کر دینا ہے، اور یہ وہ بالا خانوں میں امن و امان میں جنت میں رہیں گے۔ یہ ان کے اچھے کاموں اور ایمان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اور وہ جو آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب لا دھرا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور پھر جب سب کو اٹھائے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں پوچھتے تھے، اور یہ اس طرح کی اور جنات کی جو توہم پرستی اور جو کفر اور شرک کی آمیزش اہل کفار کے ہاں موجود تھی اس کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا۔ تو جو کفر کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے جو تمہیں باپ داداؤں سے روکنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ پھر دہرائیں گے کہ اہل اسلام کے باپ داداؤں کی مثالیں باکمال ہیں اور قابل تقلید ہیں، اور اہل کفر کے باپ دادوں کے حوالے سے آیات پہ تذکار خیر کو کبھی غلطی سے اگر اپنے اہل اسلام اہل ایمان باپ داداؤں کی طرف کوئی غلطی سے وہ منسوب کر بیٹھے تو یہ افطرا ہے اور یہ بری بات ہے، اور اس سے رجوع لانا اور اس کو ٹھیک کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور فرقہ پرستی نے اہل اسلام کو جس طرح کتاب اللہ سے دور کر دیا، اس سے رجوع لانے اور وہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت آج ہمیں زیادہ ضروری ہے کہ جس پر رہ کر ہم رب تعالیٰ کی رضا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے پا سکتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والا جو حکم ہے تو یہ جادو ہے اور کھلا جادو ہے، تو ان کے اگلوں نے جھٹلایا تو وہ اس کے 10ویں کو بھی نہ پہنچے جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور میرا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے رہو دو اور اکیلے اور پھر سوچو، یعنی یہ جو نصیحت کی باتیں ہیں، آؤ ایک اسٹڈی سرکل قائم کرو کہہ لیجیے۔ جو آج کل بندے مشورہ کرتے ہیں، اگر وہ دو مشورہ غیبت کے لیے، دوسرے کو ڈھانے کے لیے اور اسلامی معاشرت میں خرابی پیدا کرنے کے لیے ہو تو یہ انتہائی بری چال اور برا چلن ہے۔ لیکن قرآن عظیم نے کہا کہ دو ہو کر، ایک ہو کر، چار ہو کر سوچو ان باتوں کو جو قرآن عظیم تمہیں بتاتا ہے، اس پر فکر کرو کہ تمہارے ان صاحب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنون کی تو کوئی بات نہیں، وہ تو ڈر سناتے ہیں اس سخت عذاب سے جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے اور انکار والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ میرا اجر نہیں ہے تمہاری ذمہ مگر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر۔ اور پھر کہا کہ فرمائیے تم فرماؤ بے شک میرا رب حق پر القاء فرماتا ہے، درست راستے کی طرف علام الغیوب رہنمائی فرماتا ہے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور کہا کہ آپ فرمائیے کہ حق آیا، یعنی یہ قرآن مجید حق لے کر آیا، اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حق سراپا حق ہیں اور حق لے کر آئے، اور کتاب اللہ ان پر اتری اور وہ حق لے کر آئے، باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کر آئے۔ تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا۔ کہ یہ جو تان اور تشنیع کی باتیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو اپنے لیے ہوں، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ تان اور تشنیع اور اس طرح کی باتیں اگر وہ اختیار کرتے ہیں اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آپ فرمائیے کہ اگر راہ پائی تو ہم نے اپنے لیے راہ پائی، اور بے شک وہ سننے جاننے والا اور نزدیک تر ہے۔ اور جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے تو کسی طرح کوئی دیکھے کہ ان کا حال کیا ہوگا دور کے مکان میں، اور پہلے کفر کر چکے اور پھر اب دور پھینکے گئے ہیں اس جہنم میں جس کا یہ ایندھن ہے۔
اور اس سے آگے جب ختم ہوئی سورہ سبا کے مضامین تو سورہ فاطر کے مضامین شروع ہوئے جو مکیہ ہے، اور اس سورہ کا بھی آغاز رب تعالیٰ کی حمد اور ثنا سے، یعنی سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو بنانے والا ہے اور جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور اس نے فرشتوں میں بعض کو رسول کیا جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں، اور بڑھاتا ہے آفرینش میں جو چاہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر وہ واقعات آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ نبی کریم علیہ السلام کو پیرانہ سالی میں فرزند عطا کرنے کے، وہ بڑھاتا ہے۔ فرشتوں کے تو 2 4 پر ہیں، اور وہ بڑھاتا ہے آفرینش میں جو چاہے، یعنی رب تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اور وہ اپنی جو منشاء قدرت الہیہ ہے اور جو اس کی شان ہے اس کے لائق جس چیز کو بڑھانا چاہے، خواہ یہ ملائکہ کے پر ہوں، یا کسی میں کوئی خوبی ہو، یا کسی کو عطا میں مزید عنایات فرمانی ہوں، اور اس کو کسی قرب خاص کی منزل عطا کرنی ہو، اور اس کے لیے دنیا میں نعمت ہے، جس طرح رزق کی نعمتیں ہیں کہ اہل عیال اور ارد گرد کا ماحول اور رشتے اور ناطے، یہ سب نعمتیں جب وہ اپنی آفرینش میں بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھاتا ہے، اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال کی، ایک شبہ کی، ایک شک کی تصحیح ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات کا مالک ہے، اور جھوٹ یہ عیب ہے، فریب یہ عیب ہے، مکر یہ عیب ہے، تو جو عیب ہے وہ ذات الہی کے ساتھ بتانا یہ بہت بڑی کفریہ بات ہے، اور کہیں پائی گئی ہو کسی بھی دور میں تو اس سے اعلانیہ رجوع لانا، اگر کہ وہ اعلانیہ پائی گئی ہو، اور اگر وہ چھپے بندو وسواس کی وجہ سے پائی گئی ہو تو ذاتی طور پر اس سے توبہ کرنا اور رجوع لانا ضروری ہے، اور اگر اعلانیہ پائی گئی ہو تو اسے اعلانیہ رجوع لانا اور اس سے تائب ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مکر، فریب، جھوٹ اور اس طرح کی جو خامیاں اور خرابیاں ہیں یہ اس کی طرف منسوب کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ چونکہ وہ قادر ہے تو وہ ان چیزوں پر قادر ہے، نہیں، وہ صفات کا مالک ہے، اور وہ قادر ہے ان پر جن پر اس کی شان قدرت کے جو لائق ہیں، اور اس کی شان و عظمت و الوہیت کے لائق یہ مکر، فریب اور جھوٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا روکنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں روک دے کسی پر اس کو ان کی طرف چھڑانے والا کوئی نہیں، وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا تمہیں کوئی اور خالق ملتا ہے آسمان و زمین کا؟ تمہیں روزی دے جو اور اس کی جگہ کوئی معبود ہو، کہاں اوندے جاتے ہو؟ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ اور اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی شیطان کھلا دشمن ہے، اور اس کی چال میں آ کر کوئی ایسی بات کہنا اور ایسی بات تصور کرنا، اور اس کو ایمان و ایقان کے اندر دھراڑ اور اس سے ہاتھ دھو بیٹھنے اور اس کو ضائع کر دینے کے حوالے سے عقائد رکھنا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ کعب کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اور وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اور عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مبتلا ہونے والے اہل ایمان، وہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کی نعمتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو وہ ہوائیں بیچتا ہے اور اس میں بدلیاں بیچتا ہے، اور پھر وہ مرے ہوئے شہر کو زندہ کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی حشر میں بھی انسان کو اٹھائے گا۔ اور جسے عزت کی چاہ ہو، کہا کہ وہ شخص جو عزت چاہتا ہو، اب کفار مکہ نے جو ایک بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی تھی اور پیشکش کی تھی، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ بننا چاہیں ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں،
آپ کسی بھی حسین خاتون سے عقد کرنا چاہیں ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ مال و دولت اختیار کرنا چاہیں ہم اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کی تکذیب نہ کیجیے۔ تو اس کا جو جواب تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ مشہور زمانہ اور زبان زد عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میں دعوت حق سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرامین باری تعالیٰ ہیں ان کو پہنچانے کا عزم مصمم وہ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ تو رب تعالیٰ کے قرآن نے کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تو جو عزت چاہے وہ تو عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، یعنی جو بادشاہی چاہے اور جو مملکت چاہے اور جو دنیا میں ناموری چاہے اور اس دنیا کی عزت ناموری اور دولت کے لیے وہ رب تعالیٰ کے راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ نہ تیری عزت بادشاہی جانے میں ہے، نہ تیری عزت کتاب سے سبق حاصل کرنے والے، نہ تیری عزت امارت جانے میں ہے، نہ تیری عزت حق کو کلا کما کر کے زیر لشکر کر کے اور زیر بار کر کے اور گردنیں مار کر تو لوگوں پر اقتدار چاہنا اور ان پر دبدبا چاہنا اس میں نہیں ہے۔ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ اب جو تاریخ میں گزرا یا جو آئندہ کے لیے کفار مشرکین اور کفار اور مشرکین کی ایما پر اور نفس کی برانگیختی پر اور نفس کا برائی کے لیے اور تکبر کے لیے اور بڑائی کے لیے نفس کا چاہنا اور اس کے لیے حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کرنا ہوا ہے یا ہوگا، اس سب کو یہ آیت کافی محسوس ہوتی ہے کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ تم اگر عزت چاہنے کے لیے جھٹلاتے ہو تو اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بلند کسے کرتا ہے؟ جو نیک کام ہے۔ اب آج جب ہم مولا مرتضیٰ امام علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم امیر کائنات کی یوم شہادت بھی منا رہے ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ مکر کو تو برباد کر دیتا ہے اور وہ بہترین خالق ہے، اور نیک کام ہی اوپر کو چڑھتا ہے اور اونچا ہوتا ہے۔ آج ابن ملجم یا اس کو تیار کرنے والے اور علی پاک اور گھرانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کی مخالفت کرنے والوں کے لیے نیک نامی نہیں ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اس قرآن عظیم کی آیت نے یہ واضح کر دیا، اور جو یہ ہیں اچھے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کی آل پاک علیہم السلام اور ان کے صحابہ کرام خلفائے راشدین علیہم الرضوان اور اس طرح کے عقائد رکھنے والے ان کے پیروکار آج کے دور کے، جو ان کے لیے ہے وہ اونچا ہونا ہے اور سر بلند ہونا ہے اور موافق ہونا ہے رب تعالیٰ کے احکامات کے، اور جو اس سے ہٹ کے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، اور تمہارے جوڑے کیے، اور کسی مادہ کو امید نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا اس کی عمر کم رکھی جائے یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک اللہ کو یہ سب آسان ہے۔ اچھا، یہ عجیب بات یہاں پہ ایک ذہن میں اور موجود ہوئی، اور ہم اس مضمون کے اور ان مضامین کی دہرائی کے وقت علماء تحقیق کی بھی توجہ چاہیں گے کہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے۔ یہ جو تکبر چاہتے ہیں، بڑائی چاہتے ہیں، امارت چاہتے ہیں، تو انہیں بنایا اس سے، اور یقیناً عموم میں یہی حکم جمیع انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش رب تعالیٰ نے اپنے حکم سے کس طرح فرمائی، اور قرآن عظیم نے اس پر اہل اسلام اور قرآن پڑھنے والوں کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ سلام اللہ علیہ کا نام نامی آئے تو آج سر جھکانے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ آپ جانتے ہیں سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، کے قیامت کے دن جب آپ
सलाम अलैहा की सवारी आएगी तो निदा आएगी कि आंखें और सर नीचे कर लीजिए, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा पाक सलाम अलैहा की सवारी गुजरती है, तो आज सर झुकाने की आदत डालनी चाहिए। ये वो शख्सियत हैं सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, जिन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, रोज़े नहीं छोड़े, हमेशा वो पाकीज़ा रहीं। तो आपकी औलाद पाक, उन्होंने जो उमूम में कुरान ने और साइंस ने जिसको दरियाफ्त किया और हुक्म दिया, उन्होंने क्या खुराक पाई, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हम यकीनन इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को, सैयद ज़ैनब पाक सलाम अलैहा को और सैयदा पाक सलाम अलैहा को, इमाम वलायत अमीर कायनात मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को उसी तरह इंसानों में समझते हैं जिस तरह कुरान हकीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि बिला तशबीह व तमसील, उसी तरह का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, उससे हम रजू लाते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, चूँकि हर जी मर्तबा का अपना मर्तबा और अपनी शान है, और अहले शान और शान वालों के बारे में किसी दूसरे पर एक को मामूल करना या उनकी मिसाल देना वो दुरुस्त नहीं होगा। तो वो क्या बात है कि अल्लाह करीम ने अपनी कुदरत कामला से फिर इन हस्तियों को भी पाकीज़ा घरों में और पाकीज़ा माहौल में ज़िंदगी भी अता की, तरबियत खैर और नूर भी अता की, और हक़ पर खड़े होने और कुर्बान होने की हिम्मत, ताकत और कुव्वत अता की। ये कुदरत बारी तआला की शानें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और बचा तौर पर इस मजमून पे बात होगी अपने मौका पर। फरमाया किसी ने क्या खूब कि इब्तदा थी जिसकी इस्माइल, इंतहा हुसैन है। वो कुर्बानी जो मुआखर की गई थी उस जानवर के ज़रिए जो फिदिया दिया गया था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बिया के वक्त जन्नत से लाकर, तो उसकी इंतहा इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई। और इरशाद बारी ताला हुआ कि दो समुंदर हैं, एक मीठा है, दूसरा तल्ख है, खारी है, और एक में से गोश्त खाते हैं निकाल निकाल कर, पहनने के गहने निकालते हैं, फ़ायदा उठाने वाले अपने अपने अतवार में, और वो रात को दिन में और दिन को रात में लाता है। सूरज को और चाँद को मुसख्खर किया है, एक मियाद है, मुकर्रर तरीक़ा पर चलते हैं, और कभी चाँद घटता है, कभी बढ़ता है, और सूरज कभी उसको आ नहीं लेता। और ये सारी तरतीबें रब्बुल आलमीन ने अपने फजल व एहसान से अपनी नेमत के तौर पे और निशानियों के तौर पे रखी हैं कि इनको अगर गौर किया जाए तो वो निशानियां सामने आती हैं जिससे उसको वहदहू ला शरीक मानना और ईमान इख्तियार करना, कुफ्र तर्क करना और क़यामत के दिन पर ईमान लाना और ईमान की सारी ज़रूरियात को वो मुमकिन करना, इसकी तरफ कुरान अज़ीम ने और इन दलाइल और बराहीन ने रहनुमाई की। और फरमाया कि ए लोगों, अल्लाह तुम सब अल्लाह के मोहताज और अल्लाह बेनियाज है, सब खूबियों से रहा, वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और नई मखलूक को ले आए, तो अल्लाह पर ये दुश्वार नहीं है। तो कोई जान बोझ उठाने वाली बोझ नहीं उठाएगी मगर अपना, तो नमाज कायम करो। और वो जो बेदेखे रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं और सुथरा होते हैं, अपने ही भले को सुथरा होते हैं, और अल्लाह ही की तरफ फिरना है और बराबर नहीं अंधा और अंखियारा, यानी ये जो इनकार करते हैं और जो इस तरह की नेकियां ईमान की बात करते हैं और ईमान के नूर से मुनव्वर होते हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते। और फरमाया वला ज़ुल्मात वला नूर, और न अंधेरा और उजाला, और न साया और न तेज धूप, और बराबर नहीं जिंदे और मुर्दे, बेशक अल्लाह सुनता है जिसे चाहे, और तुम नहीं सुनाने वाले इन्हें जो कब्रों में पड़े हैं। तो ये कबूर में पड़े होना और न सुनने वाला होना, इससे एक ही वो मुराद है, वो जो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि जो जिंदा दिल है, जिसका दिल ईमान के नूर और हरारत से जिंदा है, वो किसी भी हालत में हो तो वो जिंदा है, और जिसका दिल मानस्या और ईमान के नूर से खाली और इनकार का खूगर है और कुफ्र और शिर्क उसकी आदत है, तो वो ऐसे ही है जैसे मुर्दा होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि आप डर सुनाने वाले हैं, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बशीर और नज़ीर
डर सुनाने और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। और जो कोई ग्रोह था सब में एक डर सुनाने वाला गुजर चुका। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो संगतें गुजरी उन सब में रसूल भेजे और कहा कि रसूल आए दलीलें लेकर, सहीफे लेकर, चमकती किताब लेकर, लेकिन फिर काफिरों को पकड़ा उनके इनकार पर। और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा और इससे फल निकाले रंग बरंग, और पहाड़ों में रास्ते हैं सफ़ेद और सुर्ख रंग रंग के, और कुछ काले भूर चंग स्याह काले, और आदमियों और जानवरों और चौपाइयों के रंग यूं ही तरह तरह के हैं। तो ये जो इख्तलाफ है रंगों में और जो तख्लीक है रब ताला की, और पहाड़ों में रंग बरंगे रास्ते हैं और कहीं अंधेरा है, इन सब के बारे में कहा कि रब ताला से डराओ, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, नमाज कायम रखते हैं, हमारे राह में ज़ाहिर और पोशीदा खर्च करते हैं, तो उनके लिए सवाब भरपूर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें बख्शिशें अता करेगा। और बंदों को खबरदार कीजिए कि हमने उनको किताब का वारिस किया अपने चुने हुए बंदों को, तो उनको में कोई जान पर जुल्म करता है तो इनमें कोई मियाना चाल पर है, और इनमें कोई वो है जो अल्लाह के हुक्म से भलाइयों में सबकत ले गया, यही बड़ा फजल है। तो ये जो क्राइटेरिया है फजल में, भलाइयों में आगे चला जाना, हुक्म तक रहना, गुमराह होना, सिर्फ नेकी पर रहना, ईमान लाना और भलाइयों में आगे चला जाना, ये मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं, इनके बारे में जो मुख्तलिफ अहवाल हैं, इनके बारे में कुरान अजीम ने रहनुमाई फरमाई और कहा कि बसने के बागों में ये दाखिल होंगे, और वो ऐसे दाखिल होंगे कि सोने के कंगन पहनेंगे और मोती पहनाए जाएंगे, और उनकी पोशाक वहाँ अहले जन्नत की वो रेशमी होगी, और कहेंगे कि सब खूबियाँ अल्लाह ताला को हैं जिसने हमारा गम दूर किया, और बेशक हमारा रब बख्शने वाला मेहरबान है, और आराम की जगह उतारा अपनी फजल से, और कोई तकलीफ ना पहुँची इसमें और न तकान रहा कोई। ये जन्नतों के अहवाल कुरान अजीम ने इन आयात में और इन मज़ामीन में बयान किए, और कुफ्र वालों के अहवाल बयान किए कि उनके लिए वो थोर के कांटे और वो कड़वा पेड़ है, और जहन्नमियों के खून और पीप का पीने का पानी है, भड़कने वाली और भड़काने वाली आग का अजाब है। और अल्लाह ताला हर छुपी और ज़ाहिर चीज़ को ज़मीन और आसमान की जानने वाला है, और वो दिलों की बात को भी जानता है, और ज़मीन में उसने अगलों के जानशीन किए, और जो कुफर करे कुफर उसी पर पड़े, और कुफार की ये सारी खसारे और इनकी सारी शिर्क की आदतें, और उनका जिक्र करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए कि ज़मीन में कोई है जो जिसको तुम पूछते हो, और उसने कोई ज़मीन का हिस्सा बनाया हो, आसमान का कोई हिस्सा बनाया हो, और या उसने कोई किताब दी हो और रोशन दलीलों पर हो। तो ये सब जुल्म है, और जुल्म का वादा नहीं देते मगर फरेब वाले। और अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को रोके हुए है, वो जुम्बश नहीं खाते। तो ये जुम्बश न खाना उसकी कुदरत कामला से है, और जो ज़िद पर हटते हैं तो अल्लाह ताला इल्म वाला है, और अल्लाह के सिवा को पूछने वाले खसारे में हैं, और अल्लाह ताला तौबा लाने ईमान लाने वालों को बख्शने वाला और मेहरबान है। और उन्होंने अपने हद से कस्में खा ली कुफार ने कि वो किसी भी ग्रोह से ज़्यादा हक पर हैं। तो उनके पास जब डर सुनाने वाले यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने नफ़रत को बढ़ाया, और उन्होंने ऊंचा खींचा और बुरे दाव खेले, और अगलों का दस्तूर चले, और अल्लाह के हुक्म को बदलता नहीं पाओगे, और अल्लाह का तरीका अटल है, और वो अपना हुक्म नहीं बदलता। और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो इन कुफार के ज़ोर लगाने से और इनके अगट से वो बदलने वाला नहीं है। वो अल्लाह ताला है जो इल्म और हिकमत वाला है, और लोगों को उनके किए पर पकड़ता तो ज़मीन की पीठ पर कोई चलने वाला न छोड़ता, तो उसने किए पर पकड़ने और इनको चलने का मौका दिया, दुनिया की ज़िंदगी को बरतने का एक मौका दिया जो आर्जी है, और वो एक मुकर्रर मियाद है, तो इन्हें ढील देता है उस वक्त तक
جب وعدہ آئے گا تو سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، وہ اپنے وعدہ کے مطابق ان کو اکٹھا کرے گا۔ سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے، سورہ یاسین مکیہ ہے، اور آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارکہ اسماء گرامی صفاتی ناموں میں ایک خوبصورت نام یاسین بھی ہے۔ تو یاسین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے اس حکمت والے قرآن کی قسم، یعنی محبوب علیہ السلام کو یاسین کے لقب سے یاد کر کے تو قسم یاد کی، اور اس قرآن کی لفظ قرآن کے ساتھ قسم کو یاد کی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی وہ عزت والے کی اور مہربان کی اتاری ہوئی ہے، اور اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے، وہ بے خبر ہیں اور ان میں اکثر پہ بات ثابت ہو چکی ہے تاکہ وہ ایمان لائے۔ یعنی یاسین کے لقب کے ملقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ راہ حق پر ہیں، اور دنیا سن لے کہ یاسین دنیا سن لے، زمانہ جان لے کہ یاسین یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، اور یہی حق ہے، اور دنیا کے فریب اور دنیا کا گٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور کہا کہ ان کے گردنوں میں توق ہوں گے، ٹھوڈیوں تک چڑھے ہوئے، اور یہ منہ اوپر اٹھائے ہوئے رہ جائیں گے، اور ان کے آگے دیوار بنا دی جائے گی، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا گیا ہے اور ڈھانک دیا جائے گا، دیوار بنا دی گئی ہے اور ڈھانک دیا گیا ہے، اور دیوار بنا دی جائے گی اور ڈھانک دیے جائیں گے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے احسان اور اس کے کرم سے ان آیات کو بڑے تشکر کے ساتھ پڑھتے اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ میں کے آغاز میں فرمایا کہ بے شک آپ حق پر اور سیدھے راستے پر ہیں، اور ڈر تو اسے سنایا جاتا ہے جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، اور اس کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور مردوں کو جلائیں گے ان کے لیے، یعنی زندہ کریں گے، اور ان کے لیے لکھ رکھا ہے، اور ایک بتانے والی کتاب ہے، نشانیاں بیان کرو شہر والوں کو جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ اب یہاں سے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہاں سے ایک قریہ کا تذکرہ شروع ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کا دور ہے، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے 2 حواری حضرت عیسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے بھیجے، جنہیں صادق و صدوق کہا گیا ہے، اور یہ انطاکیہ شہر ہے جس کو یہ بھیجے گئے تھے۔ تو ان کی بات نہ سنی بادشاہ نے اور وہاں کے رہنے والوں نے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور انہیں قید کر دیا۔ تو بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام نے ایک اور صاحب ایمان کو ان کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ حکمت اور تدبر سے بادشاہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور پھر اس کو وہ دعوت دی جائے جس کی طرف یہ پہلے دونوں بھیجے گئے تھے۔ اس طرح قرآن عظیم نے کہا کہ 2 بھیجے اور پھر ان کے پیچھے ایک تیسرا، اور ان نے جو بعد ازاں حضرت عیسیٰ نبی الکریم علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق بھیجے گئے، انہوں نے قرب حاصل کیا بادشاہ کے قریب کے لوگوں کا، اور پھر خود بادشاہ کا۔ اور پھر جب یہ ساری باتیں ہو چکی اور ان شخصیت نے انہوں نے بادشاہ کو دلائل قائم کیے اور کہا کہ یہ رب تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں، تو ہم تو ایسے ہیں کہ ہم زندوں کو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور یہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دیتے ہیں۔ یہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے معجزات تھے، تو ان کا اظہار انہوں نے کیا۔ اور پھر
बादशाह की तवज्जो चाहिए कि उन दो का क्या हाल है जिन्हें तुमने कैद में कर रखा है, क्या उनकी बात सुनी थी? तो बादशाह ने कहा कि नहीं, बात तो नहीं सुनी थी, बस उन्होंने मेरे अकायद और मेरे जो माबूद हैं उनके बारे में जैसे कहा और फिर वादहू ला शरीक की इबादत का हुक्म दिया तो उस पर मैंने उन्हें कैद कर दिया। यूँ इनके कहने पर इन आयात बय्यिनात में उसकी तरफ सारी तफसील है और मुफस्सरीन ने इन आयात की तफसीर में ये बताया है कि फिर वो कैद खाने से लाए गए और उनकी बात को सुना गया और फिर बादशाह को ये बावर करवाया गया, जब उसका दिल नर्म हुआ कि किसी अंधे को लाया जाए और किसी कोढ़ वाले को लाया जाए, तो यूँ मुख्तलिफ बीमार उनको शिफायाबी अल्लाह ताला ने अपने फजल एहसान से और हज़रत ईसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मुकर्रर किए गए इन साहिब ईमानो साहिब हकीकत के ज़रिया किया। और ये उस दौर के बाबा गुजरे और उनका जिक्र कुरान अजीम ने इज़्ज़त और एहतराम से किया। और फिर यहाँ तक नौबत आई कि एक ऐसा लड़का मुर्दा लाया गया कि जिसका जिस्म ख़राब हो चुका था और उसे कुछ वक्त हो गया था मौत को गले लगाए हुए। तो इनकी दुआ से और इनके हाथ फेरने से, इन बाबा जी के हाथ फेरने से हज़रत ईसा अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से दी गई इजाज़त, जो रब ताला ने ख़ास मोजज़ात हज़रत ईसा अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए थे, तो ये लड़का ज़िंदा होकर खड़ा हुआ और ईमान लाया और इसने कहा कि मैं काफिर मरा था और मेरे ऊपर अज़ाब हो रहा था, और पर फिर जब ये ज़िंदा हुआ तो इसने ईमान लाया। यूँ ये जो बादशाह है सूरह यासीन में इन मज़ामीन में ये तज़करा किया गया कि उसने और उसके साथ कुछ लोगों ने ईमान लाया और जिन्होंने कुफ्र किया उनको अज़ाब दिया गया। और ये सारे मज़ामीन सूरह यासीन में बयान हुए। और फिर कुफ्र वालों के लिए कहा कि उनके लिए जब जहन्नुम आरास्ता कर दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि जाओ इसमें अपने मुंह और ठोड़ियों के बल, और उनके पाँव उनके किए की गवाही देंगे, उनके हाथ उनके किए की गवाही देंगे। इस मंजर क़यामत का बयान सूरह यासीन में हुआ। और फिर सूरह यासीन ने इस तरह के अहकामात बयान किए और कहा कि वो रब्ता दलील कायम की कि जिसने हरे पेड़ में आग पैदा की और तुम उससे फ़ायदा लेते हो और उससे रोशन करते हो। और कहा कि सलाम कौलुम मिन रब्बिर रहीम, सलाम उन पर जो हक पर हैं रब मेहरबान की तरफ से, और जो दुश्मन हैं उनके लिए जहन्नुम की बशारत है। इन मज़ामीन के साथ सूरह यासीन की तकमील हुई और उसके बाद सूरतुस साफ़ात का आगाज़ हुआ जो सूरह मक्किया है, और कहा कि कसम उनकी के बाकायदा सफ़ बांधे। तो इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, फ़रिश्तों का सफ़ बांधना और उलमा का सफ़ बसफ़ होकर हक़ के लिए उठान करना और घोड़ों के साथ जिहाद के लिए तैयार होने वाले मुजाहिदीन का सफ़ बसफ़ होना, ये तमाम मुराद ली जा सकती हैं। लेकिन बहरहाल जो रब ताला का मकसूद है उस पर ईमान है। और कहा कि कसम है उनकी जो बाकायदा सफ़ बांधें फिर इनको झिड़क कर चलाएं। तो अगर घोड़े हों तो उनको झिड़क कर चलाएं, और अगर उलमा मुराद हों तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में जो अंदाज वो हस्ब ज़रूरत महसूस करें और अपनाएं, वो मुराद ली जा सकती है। और घोड़ों को झिड़क कर चलाना यह हक़ के रास्ते में फतह याब होने के लिए है। फिर इन जुमातों की कसम जो कुरान पढ़ें बेशक तुम्हारा माबूद ज़रूर एक है। तो जो जमातों की जमातें कुरान पढ़ती हैं उनकी कसम भी याद की और कहा कि माबूद तुम्हारा एक ही, और वो अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, आसमानों और ज़मीन के दरमियान का मालिक, मशरक़ों और मगरबों का मालिक। और आसमान बनाया, उसे आरास्ता किया सितारों से, और जब कोई शैतान सुनने को आगे बढ़े तो उसका आग का लोका उसका पीछा करता है और उसको मारा जाता है, वो आलम बाला की बातें न सुन सकें। और फिर फरमाया कि अगर अल्लाह का अज़ाब उचक कर ले जाए तो
روشن انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ کا عذاب ہے اس کے لیے کہ وہ اگر وہ اچکے اوپر جا کر آسمانوں کی طرف شیطان یا شیاطین سننے کی کوشش میں، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ یہ انتظام اس نے فرمایا اور کہا کہ مخلوق جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی، یہ سب اس کی پیدائش ہے، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، بلکہ تمہیں اچنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں، یہ جو کفر کرتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، تو انہیں کیا سوچ سکتا ہے کہ وہ سمجھائے تو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، اور کیا مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اور ہمارے اگلے باپ دادا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ یوں کہ ذلیل ہو کے وہ ایک ہی جھڑک جب بھی وہ دیکھنے لگیں گے کہ تمہیں اٹھایا بھی جائے گا، ذلت اور رسوائی سے اٹھایا جائے گا، اور ایک جھڑک سے جب اٹھائے جاؤ گے تو وہ حیران اور پریشان ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے انصاف کا راستہ نہ اپنایا اور یہ انصاف کا دن ہے۔ اور کہا کہ فرشتوں کو کہیں گے کہ ہاں کو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے سب کو، تو اللہ تعالیٰ ہانک کر ڈال دے گا اپنے حکم سے ان سب کو جہنم میں، اور کہے گا کہ تم سرکش لوگ تھے اور تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھنا تھا، اور تم تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے پہ؟ اب مزہ چکھو نا وہ جو کچھ کیا اس کا۔ اور کہا کہ وہ تو حق لائے نا مرسلین، اور اس کی تصدیق کرنے والے وہ حق پر ہیں، اور بے شک ان لوگوں کو دکھ کی مار چکھنی ہے تو ان کو بدلہ ملے گا ان کے کیے کا۔ اور فرمایا کہ اہل اسلام کے لیے اور مخلصین کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، الا عباد اللہ المخلصین، تو ان کے لیے چنے ہوئے جوڑے اور چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے لیے روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے، میوے اور عزت کی ہوگی چین کے باغوں میں، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ان پر دھورا ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب سے جام کا، اور سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں خمار نہ اس میں ان کے لیے ان کا سر پھرے، ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے، تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشین تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ اور یہ سارا وہ گفتگو جو اہل جنت کریں گے، اور اہل جنت دنیا کی زندگی کے بارے میں جس طرح سے گفتگو کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے سلام فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، سلام علی نوح فی العالمین۔ تو پیچھے جو احوال گزرے ایمان کے اور اس کے نتائج کے، اور کفر اور شرک کے اس کے نتائج کے، اور دلائل گزرے رب تعالیٰ پر ایمان لانے کی، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر سلام کا ذکر ہوا، اور کہا کہ ہم اچھا صلہ دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، اور ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو ان کے پہ ایمان لائے انہیں ہم نے نجات دی اور دیگر کو ڈبو دیا، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جب اپنے رب کے پاس وہ حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر، تو اس نے اپنے اس چچا کو، جس کو بمنزلہ ہی باپ کے نام سے، ابی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ کیا پوچھتے ہو تم، اور کیا بہتان اللہ کے سوا اٹھاتے ہو، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ پھر اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ یوں ہی ستاروں کی طرف کی، تو ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے میں بیمار ہونے والا ہوں، اور یہ سب لوگ اس سے چلے گئے۔ اور پھر جب ان سب خداؤں کو اس نے مارا اور وہ ان کی گردنیں اتار دیں اور دانے ہاتھ سے مارنے لگا حضرت ابراہیم علی نبی الکریم علیہ السلام، تو ان کی قوم نے ان سے یہ کہا کہ ان کے لیے ہم کوئی ایسا مکان بنائیں جس میں آگ روشن کریں، اور
اس میں ان کو ڈال دیں، اور بھڑکی آگ میں جب ڈالا تو سلامتی کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا، اور کہا کہ دعا کی کہ اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ تو عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنانا یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ نبی الکریم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، تو انہوں نے صبر کے ساتھ سر رکھنے کا اپنے آپ کو پیکر بنا کر اپنے والد گرامی کو اس کا جواب دیا، تو کہا کہ انہوں نے سچ کر دکھایا اس خواب کو جو انہوں نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین صلہ دیتا ہے نیکوں کو۔ اور روشن جانچ تھی، ایک بڑا ذبیحہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس سے بڑی روشن جانچ کیا ہوگی کہ والد گرامی چھری لیں اور بیٹا کہے کہ آنکھیں باندھ لیں، اور پھر باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہو، اور ان کی جگہ پھر بڑا ذبیحہ یعنی جنت سے لایا ہوا وہ جانور وہ دے دیا جائے۔ اور یہ پچھلوں میں ان کی تعریف رکھی اور کہا سلام ہو ابراہیم پر، اور وہ بہترین نیک لوگوں میں سے تھے اور اعلیٰ درجہ پانے والے صاحب ایمان۔ اور کہا کہ خوشخبری دی ان کو اسحاق کی جو نبی ہوں گے اور صالح، اور برکت دی ہم نے اسحاق کو اور ان کی اولاد کو اچھے کام کرنے والوں کے لیے، اور اپنی جان پر سری ظلم کرنے والوں کے لیے ان کا بدلہ۔ اور کہا کہ موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ انہیں ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی اور ان کو غالب کیا دشمن پر، اور ہدایت کی راہ دی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ تو کہا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو حضرت موسیٰ اور ہارون پر۔ تو یہ آیت تو اور ان آیات کو تو ہم یوں ہی پڑھیں گے نا، سلام علی موسیٰ و ہارون، تو اس سے پتہ چلا کہ سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں بھی دلیل موجود ہے۔ اور کہا کہ اچھے لوگوں کا صلہ ہم یوں ہی دیتے ہیں، اور پھر کہا کہ جو اعلیٰ درجے پر کامل ایمان بندے ہوں جو پیغمبروں پر ایمان لائیں تو ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور تمہارے لیے تمہارے باپ دادوں کے لیے، اور وہ پکڑ میں آئیں گے جنہوں نے حکم عدولی کی، اور مخلص چنے ہوئے بندے ان کے لیے بہترین بدلے ہیں۔ اور کہا کہ سلام علی الیاسین، اور سلام و الیاس پر، اور اس کو دوسری ترتیب میں جب یوں پڑھیں گے سلام علی آل یاسین، تو پھر یہ سلام ہوگا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ اور کہا کہ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، اور فرمایا کہ لوط کو علیہ السلام کو ان کو نجات دی، اور ان کے اچھے گھر والوں کے ساتھ انہیں وہاں سے نکال لیا جو عذاب کی بستی بن گئی تھی، سوائے اس عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں، یعنی وہ حرکتیں اس کی حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات کو بجا لانے کے مطابق نہ تھی۔ اور کہا کہ رات میں ان سب کو نکال لیا اور باقیوں کو وہ کر دیا بنی ہوئی عذاب کی طرز کی ان کی کیفیت۔ اور فرمایا کہ یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے، اور جب وہ تشریف لے گئے اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں جو رہے، اور جس طرح انہوں نے ندا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جانچ سے آزاد کیا، اور پھر جہاں پہ وہ زمین پر موجود ہوئے وہاں پہ کدو کا پیڑ وہ علیہ شجرۃ من یقطین وہ پیدا کیا، اور اس سے ان کو سایہ اور ان کو عافیت اور ان کو صحت عطا فرمائی، اور جو بندوں کی طرف انہیں بھیجا تو وہ ایمان لائے، اور ملائکہ کو ہم نے عورتیں پیدا نہ کیا تھا۔ یہ جو الزام عائد کرتے ہیں، کیا اس وقت یہ موجود تھے کہ یہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور ان کا کیا دعویٰ ہے کہ اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے لیے یہ بیٹیاں بتاتے ہیں وہ بے نیاز ہے، اس کی ملکیت ہے سب، اور وہ بری الذمہ ہے۔ اس سب سے جو الزام یہ پیدا کرتے اور لگاتے ہیں، اور سبحان اللہ عما یصفون، پاکی ہے اس کی ذات کو ان سب سے جو یہ افطرا اور گھڑتے ہیں اور
मन घड़त बातें अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक की तरफ मंसूब करते हैं और कहा कि अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदू को जानता है और वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूछते और किसी के बहकाने में नहीं आते, और जो बहकाने में आते हैं और रब के सिवा किसी की इबादत करते हैं तो उनको भड़काई हुई आग में लुटाया जाना है। और इरशाद फरमाया कि ये लोग जो ये दावा करते हैं कि अगर हमें अगलों की नसीहतें हमारे पास होती तो हम ज़रूर ईमान लाते, तो इनका ये दावा झूठा है और इन्हें हमेशा हदायत के लिए इनके दरमियान रसूल भेजे गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया और कहा कि सिफ़तें सारी तारीफ़ें सारी रब्बुल आलमीन के लिए हैं और पैगम्बरों पर सलाम हो और सब खूबियाँ अल्लाह को जो सारे जहान का रब है। ये इरशाद फरमा कर यहाँ पे सूरत साफ़ात के मज़ामीन की तकमील हुई और सूरह सौद जो मक्किया है और बस ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालते खुद को या आपको सूरह सौद की चंद मज़ामीन पर बात करके तो आज की नशिस्त का इख्तिताम करते हैं इस नामवर कुरान की कसम। रब ताला ने फरमाया काफिर तकब्बुर में हैं और इनसे पहली कई संगतें और कई अकवाम और कई लोग वो उन्होंने कुफ्र किया तो उनको हलाक किया और उनको अजाब दिया, और इनके जो सरदार चलते हैं कि इसके पास चल दो और अपने खुदाओं पर साबिर रहो, बेशक इनमें कोई मतलब नहीं है। तो जिन्होंने इस तरह कुफ्र किया अंबिया के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो उनको वईद सुनाई और कहा कि हम अपने पिछलों की दीन नसरानियत में भी नहीं सुनी ये मन गढ़त बात जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। तो इस तरह की इल्ज़ामात दिए और कहा कि मार चखी नहीं है, ये रब ताला की रहमतों के ख़जानची नहीं है, तो वो इज़्ज़त वाला रब है, वो जिसको चाहे हदायत देता है, जिसको चाहे महरूम रखता है। और फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और आद और चौमेखा करने वाला फ़िरऔन उसका तज़किरा किया। चौमेखा से मुराद है कि ये चार खोट ठोंक देता, ज़मीन में ऐसी चीज़ें ठोंक देता और किसी बंदा को जिसके ऊपर ये सख्ती करना चाहता तो उन चारों आज़ा से दोनों पाँव और दोनों हाथों से उसे बांध देता और उसको सख्त तकलीफ़ वाला अजाब देता। तो उससे निजात दी रब ताला ने। और फिर नूह अलैहिस्सलाम और आद और फ़िरऔन और ज़ुल औताद उनका यानी फ़िरऔन वालों का जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाया कि समूद और कौम लूत और ईका वाले यानी बन वाले एक वादी, तो उन सब का तज़किरा किया। तो कहा कि ये वो ग्रोह हैं कि इनमें जो कोई ऐसा नहीं जिसने रसूलों को न झुटलाया हो तो मेरा अजाब नाजिल हुआ इन सब के लिए। तो ये सब वो लोग हैं जिनका तज़किरा किया कि इनके झुटलाने की वजह से इन पर अजाब नाजिल हुआ। और ये जो पहाड़ मुसख्खर किए हज़रत दाऊद अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, उनका तज़कार खैर किया और कहा कि ये पहाड़ उनके साथ तस्बीह करते, सुबह और शाम सूरज चमकते और परिंदे जमा किए, सब हज़रत के फरमाबरदार किए और कौल फैसल दिया। और उनके उस दावे पर जब एक ख़बर आई यानी दो फरिश्ते दीवार फलांग कर जो आप पर दाखिल हुए और उन्होंने एक फ़र्जी सूरत इख्तियार की, कहा इन हाजा अखी, ये मेरा भाई है और लहू तिस्उन व तिस्ऊना, कि इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है और ये चाहता है कि मैं अपनी दुम्बी को इसकी दुम्बियों के रेवड़ में शामिल कर दूँ। मुफस्सरीन के मुताबिक हज़रत दाऊद अला नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी 99 बीवियों में एक खातून का इजाफा करने का एक तरीक़ाकार वो जहन में लाया। तो इस तरीक़ा से इन फरिश्तों ने सवाल पूछा और हज़रत दाऊद अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन दोनों को अपनी अपनी मलकियत उसके मुताबिक रहने का हुक्म इरशाद फरमाया, चूँकि अल्लाह ताला ने पिछली आयत में फरमाया कि हमने हज़रत दाऊद को फ़ैसला दिया था। और जब ये वहाँ से चले गए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जहन में वो बात आई जो पिछली थी और इस पर उन्होंने रजू लाया और अपने रब से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर पड़े और रजू लाए तो उनकी रजू को रब ताला ने कबूल फरमाया और कहा कि
بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہشوں کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی، بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بیکار نہ بنایا، یہ کافروں کا گمان تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ تو یہ حضرت داؤد نبی الکریم علیہ السلام کا واقعہ سورہ صاد میں تذکرہ کیا۔ سورہ صاد کے چند مضامین باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ان سے آگے بات جاری رکھیں گے۔ رب العلا کے حضور دعا کہ مالک کریم اپنے خاص فضل و احسان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے قرآن عظیم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، ہمارے گزرے ہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو ہر موسمی بیماری سے اور ہر طرح کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کی مرادوں، سب کی جھولیوں کو مرادوں سے رب تعالیٰ بھر دے۔ الخصوص آج تک جتنا یہ مضامین ہم نے آپس میں دہرائی کی، اس سب کی جو کوتاہی ہو اس کی معافی کے ساتھ اس کا ہدیہ آج یوم شہادت امیر کائنات امام علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام ولایت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ باوسیلہ اور بواسطت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے تو سب کی مشکلات اور اپنی آسانیوں کے لیے دعا باری تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔